السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، ایرانی صدر مسعود پزشکیان جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے دورے پر ہیں۔ آپ سب لوگوں نے ان کے جو والہانہ استقبال کے ویژول آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے۔ وہ جب پاکستان پہنچے تو صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، جو محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، اور جو خاتون اول ہیں آصفہ بھٹو زرداری وہ بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، ان سب نے مل کر ان کا استقبال کیا۔ ناظرین، نور خان ایئر بیس پر انہیں توپوں کی سلامی بھی دی گئی اور مارچ پاسٹ بھی دیا گیا۔ اس کے بعد جس طرح سے ایرانی صدر جو ہیں وہ وزیر اعظم کے کمر میں ہاتھ ڈال کر چلتے نظر آئے، کئی قدم تک ہم نے دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈالے چل رہے تھے، جس سے ان کی جو جسے کہہ لیجئے کہ قرابت کا اور جو ان کی ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ کا ایلیمنٹ سامنے آ رہا تھا۔ یہ تو ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہے تارڑ صاحب، ان سے ملاقات نہ کرنی ہوتی تو شاید وہ اسی طرح کمر میں ہاتھ ڈالے چلتے چلے جاتے، اور وہ پھر جو نور خان ایئر بیس پہ ایک کانفرنس روم ہے وہاں تک پہنچتے، جہاں جا کر انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد وہ پرائم منسٹر ہاؤس تشریف لے گئے جہاں انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا۔ انہوں نے جو فیلڈ مارشل ہیں ان سے بھی ملاقات کر لی ہے، کچھ چیزیں وہاں پر بھی ہیں اس سے متعلق بھی ہیں، اور کچھ جو باتیں ہیں امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ عباس عراقچی صاحب بھی اس سے کچھ دیر پہلے تشریف لائے اور انہوں نے بھی صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ اب تک کی باتیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اگرچہ کہ کسی بھی وقت جو ہے جو یہ اس کا جو دورہ ہے اس سے متعلق مختلف طرح کی تفصیلات وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کی جائیں گی، لیکن جو اب تک کی اطلاعات آ رہی ہیں، جو بات کی جا رہی ہے، صدر کا جو ایرانی صدر کا دورہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کچھ چیزیں عوام کے سامنے آئیں گی اور کچھ چیزیں وہ ہوں گی جو سیکیورٹی سے متعلق ہوں گی، یا پاکستان سے کچھ چیزوں کی ایکسپیکٹیشنز ہے ایران کو، جو اسلحہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو اسٹریٹجک معاملات جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جو چیزیں ہیں وہ شاید ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد سامنے آئیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی اس لیے خوش ہیں کہ پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں گے تو ہمیں سستا تیل مل جائے گا، سستی گیس مل جائے گی، جس سے ہماری جو اکانومی ہے، ہماری معیشت ہے، اس کو سہارا ملے گا، اس کو سنبھالا ملے گا، اور سنبھالا ملے گا تو پاکستان کمپیٹیبل ہو سکتا ہے۔ اگر توانائی کی قیمتیں پاکستان میں کم ہو جائیں تو پاکستان کی انڈسٹری، پاکستان کی صنعت چل سکتی ہے، صنعت چلے گی تو معیشت کا پہیہ گھومے گا، اور معیشت کا پہیہ گھومے گا تو الٹیمیٹلی آپ کے ہاں جو بیرونی سرمایہ کاری جس کو ہم فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں وہ رکی ہوئی ہے، ہماری جو اپنی لوکل سرمایہ کاری ہے وہ رکی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان سے میری پرسنل بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر توانائی کی قیمتیں کم کر دی جائیں اور ہم کمپیٹیبل ہو جائیں تو جو صنعتیں یہاں سے سری لنکا اور بنگلہ دیش شفٹ ہوئی تھیں وہ بھی واپس آ جائیں، اور اگر یہاں سرمایہ کاری شروع ہوتی ہے تو جو پیسہ ہمارا باہر گیا ہے، دبئی گیا ہے یا دوسرے ممالک میں گیا ہے، وہ بھی واپس آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو دورہ ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے پاکستان پر، پاکستان کی معیشت پر، اور یہ جو میسج کنوے کیا گیا ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم کا مقدس مہینہ ہے، ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان کے لیے یہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور 7 محرم کو دورہ کرنا کسی دوسرے ملک میں کا، خاص طور پر جب یہ جو شکریہ کا دورہ جسے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے ایرانی جو ہیں وہ تشکر کے لیے پاکستان تشریف لائے ہیں، جو ایرانی صدر ہیں، تو یہ سب کیا اہمیت رکھتا ہے، اس کے کیا نتائج سامنے آئیں گے، اور ان لوگوں کے لیے یہ کیا پیغام دے رہا ہے جو اینٹی ایران یا اینٹی اسلام لابیز ہیں، وہ کس طرح سے اس دورے کو دیکھ رہی ہیں۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے ماہر عالمی امور ہیں ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ، بہت گہری نگاہ رکھتی ہیں، اور انہوں نے بہت سی پریڈکشنز میرے ہی پروگرام میں کی تھیں جو باتیں اب دنیا کے سامنے بھی آ رہی ہیں اور بہت سی چیزیں سچ ثابت ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب جو ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ لوگ سب جانتے ہیں، ان کے تجزیے سنتے رہتے ہیں، وہ ہمیں سیکیورٹی سے متعلق بھی بات بتائیں گے، اور یہ اس دورے کے اندر جو کچھ ایسی ڈیلز بھی اور اسٹریٹجک معاملات ہیں اس پر بھی ان کی چونکہ گہری نگاہ ہے وہ ہمیں کچھ تھوڑا سا انلائٹن کریں گے۔ جواد فیض صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی کچھ چیزیں ہم اسلام آباد کا حال بھی پوچھیں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، میں ڈاکٹر شازیہ کو میں اس لیے پہلے بریگیڈیئر حارث کے پاس جا رہا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ عام فہم ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو انٹرنیشنل معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سیکیورٹی سے جڑی ہوئی ہیں، اور سیکیورٹی چونکہ پرائم معاملہ رہتا ہے، ہمارے ہاں کنسرن بھی پرائم رہتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ جو ایران کے صدر کا دورہ ہے
اس کے اندر یہ ایران جو تیل اور گیس اور اس کے علاوہ کیا چیزیں ہیں سیکیورٹی سے متعلق، اور یہ جو R4 ہے اس کے اندر جو ایران کا کس حد تک شمولیت کی بات کی جا رہی ہے، اور کیا آگے شکل بنے گی جو اب سچویشن ہمارے سامنے آ رہی ہے ملٹی پولر ورلڈ کی، تھوڑا سا اس کے اوپر ہمیں بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ لیکن سب سے بات تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو یہ دورہ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ آپ کے سامنے جو وہاں معاہدہ ہوا ہے، ابھی ایران کی سینکشن ختم ہوئی ہیں، آئل اور گیس پر ریسٹرکشن لمٹ ہوئی ہے 60 دن کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ٹیکنیکل ٹیم جو ہیں یہ زیادہ عرصہ اور رہیں، کچھ اتنی جلدی نہ مسئلے حل ہوں، 120 دن ہو جائیں یا 90 دن ہو جائے، تو ظاہر ہے جب تک یہ چلتا رہے گا اور پاکستان مثال سے کردار بھی ادا کرتا رہے گا، وہ قطر بھی کرتا رہے گا، ایران کو اس پہ بہت بینیفٹ ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ بینیفٹ ہیں، اور I'm sure کہ یہ امریکہ نے بہت لوز کیا اور ایران نے بہت گین کیا، یہ شارٹ تو ہم یہ بات کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ جو پاکستان کا دورہ ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس سے کیا فوائد دونوں ممالک ہو سکتے ہیں، میوچلی بینیفٹ آئی ول ٹاک ٹو ایچ ادر، اور خاص طور پہ آپ یہ سیکورٹی ڈائنامک جو ہے اس خطے کی وہ بہت چینج ہوگی، اور اس سے فیلڈ مارشل نے ایک سب سے بڑا کام کیا، اور ایران اس بات کو بڑا اکنالج بھی کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل نے ایران اور خلیجی ممالک میں سیکٹرین کلیش کو بچا لیا، ان کو سمجھایا، انڈرسٹینڈ کرایا کہ یہ سیلف ڈسٹرکشن ہی اسرائیل چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے گریٹر اسرائیل کے خواب کو بڑی آسانی سے پورا کر لے، اور ابھی خلیجی ممالک اور ایران میں اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ یہ ثالثی کے درمیان میں سعودی عرب اور قطر کی ڈیلیگیشن ہر تقریباً ایوری ویک دے بین گوئنگ ٹو ایران، اور ایران کے ڈیلیگیشن جو ہے وہ سعودی عرب اور قطر جاتے رہے ہیں، اس سے یہ لگائیں کہ انہوں نے ریلائز کر لیا، اور ابھی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ دے ول بی ٹوگیدر بیکاز دے ہیو ریلائز ایران اور خلیجی ممالک دے آر ٹوگیدر، دے آر اے ویری اسٹرانگ فورس ٹو ریکن ود اگینسٹ اسرائیل، اور یہ اسرائیل کا جو خواب چکنا چور ہو گیا جو اس نے پہلے سے پلان کیا تھا کہ ایران کو امریکہ کو لانچ کیا ایران میں، اور اس کے بعد خود بخود ایران نے جس طریقے سے ریلینس شو کی مقابلہ کیا اور وہ کوئی بھی اچیو ٹارگیٹ نہیں کر سکے، تو آئی تھنک اس سے ایران دنیا میں ری ایمرج جو ہے ویری اسٹرانگ ملٹری پاور، امریکہ کی ساتھ جو کریڈیبلٹی بھی ڈاؤن ہو گئی اس سے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب پاکستان اس خطے میں ہم نے کھلم کھلا، جب جون میں لاسٹ سے لڑائی ہوئی اس وقت بھی پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا، ابھی بھی ساتھ دیا، پھر ثالثی کا کردار ادا کیا، تو دے ایکنالج اٹ، اسی کو چیز کو ایکنالج کرنے کے لیے محرم کے مہینے میں they have come to Pakistan to show their solidarity اور تشکر پاکستان کے ساتھ، آپ آج بیٹھیں گے اور دیکھیں گے میوچلی بینیفٹ ایک دوسرے کیسے ہوتے ہیں، ناٹ اونلی ٹریڈ اونلی، بعد میں جو آپ کی سیکورٹی ایشوز ہیں میرے خیال میں وہ ایران کو بھی پتہ چل گیا، دنیا کو پتہ چل گیا مارکیٹ کے بعد پاکستان کتنی بڑی ملٹری فورس ہے، اور ہمارے جو چائنیز اکوپمنٹ ہے، چائنیز ایئر کرافٹ ہیں، چائنیز الیکٹرانک وارفیئر میں سائبر مچ اہم، تو یہ چیزوں میں میوچلی بینیفٹ کی باتیں وچ ول ناٹ لائک ٹو ڈسکلوز آلسو، یہ کچھ عرصے کے بعد نکلیں گی باتیں، جس طرح آپ نے دیکھا سعودی عرب، ایجپٹ، ترکی، پاکستان کے فارن منسٹر ملے، یہ ساری چیزیں گروئنگ اپ، دے آر ریلائزنگ اب 57 اسلامک ملکوں کو بھی اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، جو اپنے ریسورسز وہ ڈرین آؤٹ کر کے ویسٹ میں امریکہ میں انویسٹ کر دیتے ہیں، وائی ناٹ انویسٹ ان اسلامک کنٹریز جہاں پر ہر چیز کی ہے، ملٹری ہارڈ ویئر بن رہا ہے، نالج ہے، چیپ لیبر ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، تو وائلنٹلی اور پیسہ بھی سیف رہے گا آپ کے انویسٹمنٹ، تو آئی تھنک یہ اوور آل یہ بہت بڑی تھنکنگ سے آپ دیکھیں گے کہ اس سے پاکستان اور یہ ہمارے اسلامک ممالک اور خاص طور پہ ہمارا خطہ کتنا بینیفٹ کرے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو بات بگیری صاحب نے کہی ہے سیکیورٹی پرسپیکٹو سے کچھ تھوڑا سا انہوں نے ہنٹ ضرور کر دیا ہے، جو پاکستان جو ملٹری اکوپمنٹ بنا رہا ہے اور وہ ضرورت بھی ہے، اگرچہ کہ ابھی ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں اس کو دیکھنا ہوگا وہ کس طرح جاتی ہے، لیکن یہ جو 60 دن کی ونڈو ہے اس کے اندر آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کو کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں؟ یہ ایک سائیڈ ہے، دوسری سائیڈ یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ جس طرح سے مرج ہو رہی ہے، اس کے اندر جو اینٹی مسلم اور اینٹی ایران فورسز ہیں
ان کا کیا ریئیکشن ہوگا اور ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ کیونکہ آج بھی اسرائیل میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ جی ہم حملے بھی کریں گے لبنان کے اوپر، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، امریکہ کے اسلحے کی ڈیپینڈنس چھوڑ دینی چاہیے ہمیں، جو ان کے اندر باتیں ہو رہی ہیں جس کو جے ڈی وینس نے سختی سے وزراء کو ان کو تنقید بھی کی، ان کو تنبیہ بھی کی، لیکن ابھی بھی وہاں پہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا ابھی تک۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس 60 دن کو امریکہ کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم اسٹریٹجک پاز سمجھ رہے ہیں، اور اس اسٹریٹجک پاز میں ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ آؤٹ آف گڈ ول جیسچر یا آپ ایمپتھی سے یا اچھا دل ہونے کی وجہ سے واپس گئے ہیں۔ ٹرمپ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان کے جو ریزرو ہیں، کریٹیکل جو انرجی کے ریزرو ہیں، وہ کریٹیکل لائن کو چھو رہے ہیں، اور 17 سے 18 دنوں کے اندر اندر جو ہے امریکہ کے لیے بھی پرابلم ہو جائے گا اور نوز ڈائیو ہے پورے دنیا کی جو اکانومی ہے۔ تو جب یہ خبر ان کے کانوں میں پہنچی تو اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے کہ ہم تو اپنے ہی ریزرو کے جو تیل کے جو ذخائر ہیں انہی کو استعمال کر کے پوری دنیا کو ایلوژن دے رہے تھے کہ جی سٹیبلٹی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اقتصادی ماہرین بار بار یہ بات کرتے تھے کہ ہماری پریڈکشنز غلط ثابت ہو رہی ہیں، مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں اتنی زیادہ نہیں بڑھ رہی ہیں جتنی کہ ہم پریڈکٹ کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے سپرفیشلی مینٹین کیا جا رہا تھا امریکہ کے اپنے ریزروز کو استعمال کر کے۔ جب وہ کریٹیکل لائن سے چھونے لگے تو پھر ٹرمپ صاحب نے کہا کہ اب جیسے تیسے بھی ہے ہمیں باہر نکالیے۔ تو ہم نے کہا جی ہم تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ڈولی بنا کر سجا کے آپ کو ہم بالکل چھوڑ کے آئیں گے گھر تک، آپ تیاری کریے بس۔ تو اس تیاری میں جو ہے پھر ہمیں یہ پاسداری بھی رکھنی پڑتی ہے کہ جی ہم نے ہی جو ہے وہ گھر تک چھوڑ کے آنی ہے، تو ہم پھر دولہے والے بھی ہیں اور دلہن والے بھی ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں جو ہے اس ریجن کا کوئی ملک جو ہے اس کو آپ کے پروگرام پہ ہی ہم نے اس بات کو بھی آشکار کیا تھا، اس دن بہت زیادہ اس بات کی بمبارڈمنٹ تھی، ڈیل 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 ڈیل۔ تو یہیں پہ بات ہوئی تھی کہ یہ ایم او یو ہے، مومورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، فریم ورک بھی نہیں ہے، کوئی اس کی لیگل وہ نہیں ہے، لیکن یہ صرف ایک پاز دے رہا ہے، اور اس کے بعد دونوں فریق جو ہیں وہ بیٹھ کر اپنی ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں گے، اور اس پہ بہت ٹائم لگے گا۔ لیکن سب کو یہ پتہ ہے، فریق کو بھی پتہ ہے، ایران کو بھی پتہ ہے، اور اس ریجن کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے فوراً کنسولیڈیٹ کرنا ہے، اور اس کنسولیڈیشن میں جتنی ونڈو ہمیں ملتی ہے اس ونڈو کے اندر ہم اپنا کام شروع کر دیں۔ آئل پہ سینکشن ہٹ گئی ہیں، تو میری انفارمیشن ہے کہ شاید ہم کوئی انرجی کی ڈیل بھی جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اسے اناؤنس کرتے ہیں یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا۔ ایران کے آپ کو یاد ہوگا ان کے جو منسٹر ہیں، جو ملٹری انڈسٹری ہوتی ہے ان کی کوئی الگ منسٹری بھی ہے وہاں پہ، تو وہ مل کے گئے تھے ہمارے یہاں پہ، لاسٹ ایئر کی بات ہے، تو وہ چیز بھی سائیڈ لائن پہ چل رہی ہوگی۔ لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ ہم صرف اس ایم او یو پہ یا اس پاز پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ کسی بھی وقت ایک سپوائلر ہے، کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن کر کے دوبارہ سکوئر ون پہ لا سکتا ہے، لیکن اب یہ ریجن جو ہے وہ موو آن کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جے ڈی وینس کے ساتھ جو ہے وہ قطری وزیر خارجہ نے کیا کیا ان میٹنگز کے دوران، بہت تپاک سے گلے ملے، اپنے رسم کے حساب سے جو ہے وہ شہباز شریف جو ہیں ان کے ساتھ بھی گلے ملے، فیلڈ مارشل کے ساتھ بھی گلے ملے، لیکن جب جے ڈی وینس کی باری آئی تو دونوں ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ بالکل کھڑے ہو گئے۔ تو نہ انہوں نے کچھ کہا نہ اس پہ کوئی اظہار کیا، لیکن بہت بددلی اور بدظنی ہے کہ بجائے اس کے کہ گلف کنٹریز کو بچایا جاتا، بلکہ ان کے جو انٹرسیپٹر ہیں وہ اسرائیل تک پہنچا دیے گئے، اور ان کی اکانومی کو نہ صرف ایکسپوز کیا بلکہ دنیا کے سامنے ان کی ولنریبلٹیز اس طرح سے سامنے آ گئیں جن کو دوبارہ کیموفلیج کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارا سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ فورن انویسٹمنٹ اور جو ہائی اینڈ جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ چلتا ہے، جس کے پاس بہت پیسہ ہے آپ اس میں سے بہت میں سے کچھ جا کر ان سیف ہیونز میں انویسٹ کریں اور خوش رہے، جیتے رہیں، آنے والی نسلیں بھی آپ کے بچے آپ کو دعائیں دیں گے۔ لیکن وہ جو ایلوژن ایک دم سے ختم ہوا ہے کہ نہ یہ جگہ سیف ہے نہ انویسٹمنٹ، تو اس کو اس بات کا بہت غصہ ہے انہیں۔ تو آج جو آپ ایران میں پاکستان میں منظر دیکھ رہے ہیں وہاں پہ یہ میسج ہے کہ جو گلوبل ساؤتھ ہے اٹ ہیز آلریڈی بین موونگ اوے فرام دیٹ پیوٹ، اور وہ نہ صرف موو اوے کر رہے ہیں بلکہ بیٹھ کر منصوبہ سازی انہوں نے دھڑا دھڑ شروع بھی کر دی ہے
آپ انہوں نے میکانزم بن گیا ہے, فروزن ایسٹس آپ دیتے ہیں نہیں دیتے, لیکن ایک تھرڈ پارٹی سے تو واپس آ ہی رہے ہیں. اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ بالکل اسی طرح آپریشنل ہوتی رہے گی. سینکشنز کی, ڈالر بیس سینکشنز کی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. اب تو سننے میں آیا ہے کہ ہم بھی جو ہے ڈومیسٹک کرنسیز میں ایران کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کرنے والے ہیں. 6 لینڈ کوریڈور ہم آلریڈی کھول چکے ہیں. تو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے ہماری انڈسٹری کا ہالو آؤٹ ہونا, جو اپنے پری ایمبل میں بتا رہے تھے. ہماری انڈسٹری, خاص طور پہ ہماری ٹیکسٹائل کی انڈسٹری اور باقی ہماری انڈسٹریز کیوں یہاں سے بیس کیمپ چھوڑ کے جو ہے وہ کہیں اور پہ ریفیوج ڈھونڈتی پھر رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری انرجی جو ہے, ایک وہ اس میں سکیرسٹی بہت زیادہ ہے, اور دوسرا وہ مہنگی بہت زیادہ ہے. تو ہمیں سستی انرجی کی ضرورت ہے. ہم نے ڈپلومیٹک جو ہے اپنا دیکھ لیا, جس کو ہم بڑی ہیوملٹی, بڑے ہمبلنس کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, لیکن ہمیں اس کے اکنامک ڈیویڈنڈ چاہیے, جس کے لیے ہم پیشنس کے لیے پوری طرح تیار ہیں. ہم ایک جو ہے اپنی اگلی نسل کے لیے, یہ نسل بھی صبر کرنے کے لیے تیار ہے. پر مجھے پوری امید ہے کہ ہماری کرنٹ ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ لانگ ٹرم سسٹینیبل اچیویبل گولز کے اوپر باقاعدہ کام کر رہی ہے, اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ریئلسٹکلی وہ اقتصادی ترقی بھی دیکھیں گی انشاءاللہ. اور زندگی میں پہلی دفعہ امید آپ کو ریئلسٹک جو ہے, ریئلسٹک امید آپ کو فضا میں نظر آتی ہے, کہ جہاں پہ دنیا جو ہے وہ صرف ہمیں یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ ان سے بچو, یا یہ بہت چلاک ہیں, یا یہ بڑے مکار ہیں, یا یہ دہشت گرد ہیں. دنیا ہمیں یہ کہہ رہی ہے اور ہمارے اوپر باقاعدہ یہ بات کر رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آ گیا. میں یہ مزید اس کی طرف بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ فیضی صاحب سے ذرا, فیضی صاحب کے جذبات بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے سننا, کیونکہ کچھ چیزوں کو وہ آئی وٹنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے. ایک تو فیضی صاحب, کیا اسلام آباد کے اندر اس وقت کیا ماحول ہے, حکومتی سرکلز میں کیا ہے, ہمارے جو ادارے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, اور کون سی ڈیلز جو ہیں جس کا اعلان آج ہو سکتا ہے, کیونکہ بہت توقعات ہیں لوگوں کو. کہا جا رہا ہے کہ اشاریہ 2 ارب ڈالر کی جو ہے نا وہ گیس پائپ لائن ہم نے یہاں پر طے کر لیا, فیصلہ کر لیا کہ ہم یہاں بنائیں گے, اور ہم نے امریکیوں سے اس کی اجازت بھی لے لی ہے. تو موسٹ پروبیبلی اس کا اناؤنسمنٹ ہو سکتا ہے, یا اس کے علاوہ تیل کے اوپر جو رعایت کی بات ہے وہ کوئی اس طرح کی چیزیں آن کارڈز ہیں, آج اعلان ہونے کی توقع ہے. بہت شکریہ نشاد بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کے انٹرو میں ایک چیز تھی کہ محرم خاص طور پہ کسی ایک مسلک کے لیے اہم نہیں بلکہ تمام تر مسلمانوں کے لیے اہم ہے. پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کا, اور پھر یکم محرم سے ہی مراد رسول اور خلیفہ دوم ان کی شہادت سے شروع ہوتا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ہم چلتے ہیں تو آگے چل کے ہمیں جو ہے وہ خانوادہ رسول اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی شہادتیں نظر آتی ہیں. تو یہ سب کے لیے ہی بہت اہم ہے. ہاں, بلکہ صاحب نے جو خاص یہ بات کہی نا کہ ہم نے اس مسئلے کی جنگ سے بچایا, اور تصویر کے دونوں رخ دونوں طرف بیان کر دیے, بتا دیے, سامنے رکھ دیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیرلل اسلام بھی چلے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسرے کے دشمن بھی بن جایا جائے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے یا گریٹر کے چکروں میں پڑ جایا جائے, بلکہ اپنی حدود و قیود میں رہا جائے. ہر ایک کی سالمیت, ہر ایک کی خود مختاری یقیناً لازم ہے, دوسروں پہ بھی لازم ہونی چاہیے. لہذا اپنے ہی نقصان کا راستہ اختیار نہ کیا جائے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیے آج اسلام آباد میں اپنی ذاتی بات یقیناً کر سکتا ہوں, لیکن جو میں نے چہرے دیکھے ریڈ زون کے اندر, اور جو ماحول دیکھا, جو استقبال دیکھا, جو معانقے اور جفریاں دیکھیں, وہ سیلیوں والی جو ہے وہ کمر میں ہاتھ رکھ کے چلنا پھرنا دیکھا, تو میں جب یہ دیکھ رہا تھا تو میں سچی بات بتاؤں کہ وہ جو دھڑکا ہمیشہ محرم میں لگا رہتا تھا کہ کس کی پراکسی کیا گل کھلائے گی, الحمدللہ مجھے آج وہ شیر و شکر دیکھ کے مجھے ایک دفعہ پھر طمانینت ہوئی, اطمینان ہوا, اور میرے تیقن میں, یقین میں اضافہ ہو گیا کہ اگر نیک نیت رہا جائے, اگر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی راہ کو ترک کر دیا جائے, تو یقیناً پاکستان اور ایران اور جتنے ستان ہیں ان کے اندر قربت بڑھ سکتی ہے, ہم آپس میں تجارت کر سکتے ہیں, فوائد حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, اب آتا ہوں میں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے مسعود پزشکیان صاحب چاہتے تو وہ ٹیلی فونکلی بھی تھینکس کہہ سکتے تھے, تشکر کہہ سکتے تھے, وہ چاہتے تو ایک میسج بھی کر سکتے تھے کہ بہت شکریہ بھائی جان آپ کا, آپ نے جو کردار ادا کیا. بھائی جان کہنا پڑے گا بہرحال ان کو, یہ ذہن میں رکھیے.
दूसरी बात, बल्कि मैं इससे भी अब आगे तो जाना चाहूंगा, बहुत सारे ममालिक भाईजान कहने को तैयार होंगे फैजी साहब। मुझे खुशी इस बात की है कि ये इस्लामाबाद टॉक्स का पेन जो है ना, ये मेरे हाथ में है, जी जी और मुझे खुशी भी इस बात की है कि इस्लामाबाद से जो काम शुरू हुआ वो अल्हम्दुलिल्लाह हम किस तरह कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, हालात ये हो गए हैं कि फादर्स डे पे ना बच्चा भी ऑनलाइन ही बाप को विश कर रहा है, मगर इतने चल के आप आना पे है, तो आप कदरों मंजिलत और मकाम समझ सकते हैं कि कितना पाकिस्तान का बढ़ चुका है, और जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ चुकी है। लिहाजा ये सारी वो बातें हैं कि मैं जो इस्लामाबाद का माहौल बयान कर रहा हूँ, वल्लाह मुझे एक अरसे बाद जिस तरह हमने ना वो मेरी जिंदगी की पहली जंग मैंने पिछले साल जीती हुई देखी है, वरना नूर जहां की जुबानी सुनी थी। लिहाजा इसी तरह मैं सफारतकारी के मरहले पे भी यही देख रहा हूँ कि पहली दफा वो जो धड़के धचके और एक दूसरे को नीचा दिखा दो, वो जो लाउड अब स्पीकर फैजी पे साहब जो आप भी नूर जहां की तरह जो है ना वो अपनी आने वाली नस्लों को ना सुनाया करिएगा ये गीत गा गा करके आपने क्या जंग जीती है। मैं तो शोरश कश्मीरी बन के कुछ लिखने की कोशिश करूंगा। हाँ, ठीक। जिस तरह शोरश ने कहा था ना कि मेरे हमराही करेंगे कुछ इस तरह जाने निसार, मगफिरत की जर्रे जर्रे को दुआ देनी पड़े, और कर दूंगा माओ की मोहब्बत को इतना बुलंद, दिल के टुकड़ों को शहादत की दुआ, खाके अर्दे पाक से ऐसे उठाऊंगा शहीद, जिनके मदफन को जमीने करबला देनी। ठीक ठीक। अब ब्रिगेडियर साहब ये जो मामला है, एक तरफ हम देखते हैं कि मसूद पेज़ेश्कियान साहब जब आ रहे हैं, यकीनन ये उन लोगों के लिए जो मुज़ाकरात को जो लिबरल कंसिडर किए जाते थे, हमें पता है कि ईरान के अंदर इनकी बड़ी मुखालफत की गई। हमें ये भी मालूम है कि बर्गन स्टॉक के अंदर ये जो खबर निकाली गई कि वहाँ पर को मामलात ख़राब हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जेडी वैंस यहाँ से मुज़ाकरात से उठ कर गए और फिर उसका जवाब वहाँ पर ईरानी वफ्द ने दिया ताकि वो अपने वहाँ के अवाम को सेटिस्फाई कर सके। ये जो ताकत अब्बास इराक़ची साहब हैं, बाकर कालिबाफ साहब हैं, मसूद पेज़ेश्कियान बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे यकीनन। ये जो रिलीफ अब मिल रहा है ईरान को, आपको लगता है कि जो वहाँ पे जो राइटिस्ट हैं, जो कंजर्वेटिव्स हैं, वो इस मामले को आगे बढ़ने देंगे और उसका जो इम्पैक्ट है वो अदरवाइज ईरान का अब जो स्टेचर डेवलप होगा इंटरनेशनली और जो ताल्लुकात बनेंगे अरब ममालिक के साथ और मुस्लिम ममालिक, क्योंकि आपने मसले की बात की थी, उसको किस हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो पाएगी ये जो इस वक्त जो मौजूदा रजीम है वहाँ पे, ख़ास तौर पर जो ये सिविलियन साइड है ईरान की? देखिए, ये हुकूमत ने बहुत एक समझदारी का काम किया। उन्होंने कहा 14 पॉइंट में कि हम न्यूक्लियर डील को सबसे आखिर में बात करेंगे जी। ये मैं अब सिंगी क्यों कह नाउ रियलाइज के दे वर राइट, इसलिए कि जब सैंक्शन उठ गई हैं, ऑयल गैस बिकना शुरू हो जाएगा, इसका ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट अवाम को जाना शुरू होगा, अवाम में खुशहाली आएगी, वो कंफर्टेबल होंगे, दे विल डेवलप कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट ऑफ ईरान, देन उनको अवामी ये हुकूमत का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा अवाम के साथ। फिर अगर उस सूरत में जाके वो एक डील करते हैं न्यूक्लियर की, तो मेरे ख्याल में अवाम उनको बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करेगी। इवन पाकिस्तान ने ईरान जो है वो भी इस बात को समझेंगे कि अब अवाम को इतने अरसे से पिछले 47 साल से जो अवाम सफर कर रहे हैं और अब जो उनमें खुशहाली आ रही है, उनके स्टूडेंट बच्चे उनके बाहर अच्छे मुल्कों में पढ़ने जा रहे हैं, इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है, मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, कॉमोडिटी ऑफ नेशन उनकी एक मुकाम बन गया है, वेस्टर्न कंट्री में जाके पढ़ना शुरू करेंगे, तो उनकी सोच बदल जाएगी। और उस वक्त जब आप ये डील करते हैं, चाहे 60 दिन के बाद या 120 दिन के बाद, तो फिर उनका रवैया भी फर्क होगा, सोच भी बदल जाएगी, और वो कहेंगे कि हमें, हमारे रैबर ने भी यही कहा था कि हम इस्लाम के खिलाफ न्यूक्लियर बम बनाना हम नहीं बनाना चाहते। It will be more easy for the Iranian government to finally decide कि किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम को कैसे डिग्रेड किया जा सकता है, कैसे इसको 3.67 पर ला के अपने जो एक्चुअली रिएक्टर्स हैं उसके लिए, मेडिकल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ बहुत फर्क होगा। आई थिंक ये उनका बड़ा अच्छा स्टेप है। जब सारी चीजें इकोनॉमिक सैंक्शन खत्म हो जाएंगी, उसके बाद उनकी ये जो उनके एसेट रिलीज हो जाएंगे, जब ये क्या रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने का डिसीजन हो जाएगा, आप सोचें अवाम की कितनी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा हुकूमत के ऊपर। उस वक्त जब ये बात होगी तो मेरे ख्याल में बहुत फर्क पड़ेगा, और पाकिस्तान हर वक्त साथ होगा सालिसी में। जहाँ डेडलॉक होगा, जहाँ वो स्टकअप होगा, जहाँ वो ऊंच नीच होगी, पाकिस्तान विल ऑलवेज बी देयर
تو اس کو دوبارہ ری اسٹارٹ کرنے کے لیے. تو آئی تھنک اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو پاکستان نے جو کردار ادا کیا اور جو کردار ادا کیا خلیجی ممالک کو ایران پاور پہ لڑائی سے بچانے کے لیے, جس کو ہر ایک اکنالج کرتا ہے. اور اب سب سے زیادہ وہ خلیجی ممالک ناراض ہیں امریکہ سے کہ عین موقع پہ $3.3 ٹریلین کا ویپن ایمونیشن امریکہ نے بیچا خلیجی ممالک کو ان کی حفاظت کے لیے, اور عین وقت جب آیا تو وہ جا کے اسرائیل کی سپورٹ میں چلے گئے اور ان کو چھوڑ دیا. تو اب ان کی بھی سوچ بدل رہی ہے. دے آر آلسو لوکنگ ٹوورڈ دس سائڈ. تو یہ اوور آل آپ دیکھیں گے اس پورے ڈائنامک پیراڈائم شفٹ ایسی ہوگی تو آئندہ کے لیے بہت زیادہ اس ریجن میں شیپ تو کریں. اب بگیری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ناراضگی کا معاملہ ہے یا عرب ممالک جو ہیں وہ یہ رسک لے سکتے ہیں کہ وہ یو ایس اس کے اکوپمنٹ کو چھوڑ کر وہ چائنیز یا پاکستان کے ساتھ وہ ڈیلز کریں جن کے اوپر وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے اگر انڈیا میں شکست دے رہی ہے یورپین ٹیکنالوجی کو یا امریکی ٹیکنالوجی کو, ایون اگر وہ ان کا وہ F-35 گر جاتا ہے یا ان کے اپاچی ہیلی کاپٹر گر جاتے ہیں, مطلب جو مغرب کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو سپر سیڈ کرتی نظر آ رہی ہے چینی ٹیکنالوجی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شفٹ کر سکتے ہیں عرب ممالک اتنی جلدی؟ جو پاکستان کے فیلڈ مارشل نے ایک ایران کا ہوا ختم کرا دیا نا خلیجی ممالک سے, دس از اے گریٹ جاب. آپ مجھے بتائیے خلیجی ممالک کو کس سے تھریٹ ہے؟ دے ڈونٹ ہیو اینی تھریٹ. اسرائیل سے تھریٹ کرنے کے لیے اگر ایران اور خلیجی ممالک مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور 57 ملک ساتھ اپنے سپورٹ میں ہیں, تو کافی زیادہ سوچ اٹ ول ٹیک سم ٹائم. گریجولی ابراہیم اکارڈ بھی آہستہ مرتا جائے گا اور یہ ایران کمزور ہوتا جائے گا, کیوں امریکہ بھی ابھی کافی لیٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے, اور یہ ممالک اور پاکستان, چائنا, یہ خلیجی ممالک, یہ سارے ایران, ترکی, یہ تمام آئی تھنک کافی شفٹنگ آہستہ آہستہ آئے گی. اٹ مے ٹیک ایئرس بٹ تھنکنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے, سوچ بدل گئی ہے, اور یہ سوچ بدلنے سے انشاءاللہ یو ول سی اے بگ چینج اینڈ پاکستان ول ری ایمرج ایز اے مین پلیئر ان دس ریجن. ٹھیک ہے, یہ ڈاکٹر صاحبہ یہ جو بات ہے کہ پاکستان ول ایمرج ایز جسے کہہ لیں کہ ریجنل پاور یا مڈل پاور تو اسٹیبلش ہو چکی ہے. پیس کے لیے جو ایفرٹس پاکستان نے کیے ہیں اس سے اس خطے کے اندر بننا تو بھارت چاہ رہا تھا, لیکن وہ کچھ ایسی مار کھائی اس نے کہ وہ بالکل ہی وہ منہ کے بل گر چکا ہے. تو خطے میں چین کے بعد جو ہے وہ حیثیت تو بہرحال اب پاکستان کی ہے ملیٹرلی اور خاص طور پر بینگ این ایٹامک پاور. اب اس صورت کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ان اسلامی ممالک کو لیڈ کر سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کا کانسیپٹ جو میری آپ سے ڈسکشن ہے اس کے دوران یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا بلاک بنانے کی بات نہیں ہے, یہ کوئی مسلم بلاک بنانے کی بات نہیں ہے, یہ مفادات پر مبنی ایک ریجنل سیکیورٹی کے پرسپیکٹو فریم ورک کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے, اور اس میں جس کو جو سوٹ کرے گا وہ اس کی طرف جائے گا. تو اسرائیل کے خلاف جو باقی جو 57 ممالک ہیں یا مسلم ممالک, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک بلاک کی شکل, obviously ٹائم لگے گا, لیکن کیا یہ بلاک بن سکتا ہے اس طرح سے, اور باقی جو چیزیں ہیں جو اپنے مفادات ہیں, اکنامک مفادات ہیں یا سیکیورٹی مفادات ہیں, ان کے لیے علیحدہ سے جو ریجنل بلاکس ہیں وہ بنتے رہیں؟ فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے چائنا میں کام ہو رہا ہے, اور چائنا کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ بات نہیں کرتے ہیں, وہ اپنا پلان کرتے ہیں. انہوں نے اگر میں غلط نہیں ہوں تو پچھلے سال تمام فلسطینی جو جماعتیں ہیں جتنے بھی فریکشنز ہیں ان کی میٹنگ کروائی تھی, اور اس کے اندر جو ہے کچھ چیزیں طے پائی تھیں, اور 1967 کے بارڈر پہ ہی وہ چیزوں کو آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ تھوڑا سا سلو چلتے ہیں, تھوڑا سا فرنٹ پہ نہیں آتے ہیں, اور لیکن ان کے پاس مسئلوں کا حل ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ جو فلسطین کا ہے, اسرائیل نے تو اپنی موت خود مر جانا ہے. جہاں تک مسلم امہ کے تعلق کا ہے, مسلم امہ پتہ نہیں, تھوڑا سا مجھے یہ کانسیپٹ اوفینڈ کرتا ہے خاص طور پہ غزہ کا جینوسائیڈ دیکھنے کے بعد, کہ مسلم امہ پتہ نہیں کہاں ہے اور کیا ہے. باقی یہ کہ سب اپنے اپنے ملک ہیں, اب وہ کون سی امہ ہے اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں, لیکن ہر کسی کے اپنے مسائل ہیں, اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ ہم اپنا جغرافیہ بدل نہیں سکتے ہیں. چونکہ ہم جغرافیہ نہیں بدل سکتے تو اپنے جغرافیے میں رہنے والے اڑوس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ ہمیں جو ہے چون چڑھانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. میں معذرت چاہوں گا, مجھے ذرا ایک ارجنٹ بریک کا کہا جا رہا ہے, ابھی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جو ایران کے صدر اس وقت دورہ پاکستان پر ہیں, جو چیزیں اس سے آؤٹ کم نکلے گا یقیناً وہ پاکستان, ایران اور جو دیگر خطے کے ممالک ہیں اس سے بینیفٹ ہو سکے. فیضی صاحب یہ ذرا بتائیں کہ اس وقت جو سچویشن ہم دیکھ رہے تھے,
مشرق وسطیٰ کی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان یہ کنوے کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں عرب ممالک کے اپنے مفادات ہیں، مشرق وسطیٰ کے اپنے مفادات ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس حد تک جو دورے کا جو اثرات ہیں اس مشرق وسطیٰ پر کیا ہوں گے، اور اسرائیل اس کو کیسے لے گا؟ کیونکہ اسرائیل کو تو چیزیں ڈائجسٹ نہیں ہوتی، وہ بھارت کے ساتھ مل کر جو کر سکے گا وہ سازشیں اس کی چلتی رہیں گی، کس طرح کنٹرول کر پائیں گے ہم؟ دیکھیے نشاد بھائی، دشمن نے تو سازشیں کرنا ہی ہے، اور خاص طور پہ اتنی بڑی کامیابیوں کے بعد تو ان کی سازشوں میں تیزی آئے گی، شدت آئے گی، وہ بڑھتی جائیں گی۔ ہاں ویسے ماتم سے نکلیں گے، وہاں پر تو صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے، میں دیکھ رہا تھا انڈین چینلز، کوئی ویلاگ، کوئی ان کا ڈیجیٹل، کوئی سیٹلائٹ، کوئی اخبار، وہ پاکستان کے علاوہ وہاں کوئی گفتگو ہی نہیں ہو رہی اس وقت۔ دیکھیے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ڈز وجدہ جا کے نا ساڈا کام، لہذا مسئلہ یہ ہے نشاد صاحب کہ وہ تو سازشیں کرے گا اور انہوں نے کرنی ہی کرنی، لیکن ہمیں اس کا اب یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ جس طرح نو فلائی زونز کے باوجود ہماری قیادت ایران پہنچتی ہے جہاں پہ دشمن کے میزائل تھے، حملے تھے، اور پھر ہمارے پرائم منسٹر، وزیر خارجہ کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر اطلاعات کے ساتھ سعودی عرب، ترکی، قطر جاتے ہیں، اور پوری دنیا کی فلائٹس متاثر تھیں، اور ساڑھے جوان شہزادے جڑے سی وہ فراٹے بھرتے ہوئے جا رہے تھے جہاز میں بیٹھ کے، اور اسی لیے گئے تھے۔ اب اگر سازشیں اسرائیل کی جانب سے ہوتی ہیں، ہندوستان کی جانب سے ہوتی ہیں، فتنۃ الخوارج کی جانب سے ہوتی ہیں، تو پھر ان تمام تر جو دوست ہیں ہمارے ممالک جن کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں یا بارڈر لگتے ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، ان کا فرض بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں سے ہمیں بھی مطلع کرے، چوکنا کرے، اور خود بھی ٹیکل کرے، اور خود بھی سامنے آئے جس طرح ہم آئے ہیں۔ لہٰذا ایک تو یہ میں اس میں سے خوبصورتی دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میرا یقین ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر تو ہم واقعتاً دل و جان سے اور کسی منافقت کے بغیر جس طرح ہم بڑے ہیں، ہمیں بھی سب سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی شانہ بشانہ، اور صرف پاکستان کے اندر ہی بنیان المرصوص نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پوری امت مسلمہ، اور خاص طور پہ جن ممالک کے لیے ہم نے جو کردار ادا کیا ہے انہیں بھی بنیان المرصوص بننا چاہیے۔ یہ قرآن نے صرف ہمارے لیے تو نہیں کہا نا، ان کے لیے بھی تو کہا ہے، لہٰذا وہ بھی بنیان المرصوص بنے اور پاکستان کی پیٹھ کے ساتھ یوں کھڑے ہو جائے کہ ہاں ہم بھی ساتھ کھڑے ہیں، اور شانہ بشانہ بلکہ 2 قدم آگے بھی ہو سکتے ہیں، ہم تو ہوئے ہیں نا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی دیکھیے آپ نے پرائم منسٹر کی جو گفتگو سنی، اور ہم نے ختم ہو گیا ہے، ٹائم بالکل ختم ہو گیا، بس ریپ اپ کر دیجئے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے اس موقع پر جس طرح سعودی وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کا ذکر کیا، ترکی کے صدر کا ذکر کیا، دیگر جو مسلمان ممالک ہیں، مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، ان کی قیادت کا شکریہ ادا کیا، تو یہ بیسیکلی یہاں بیٹھ کے بھی ونس اگین یہ لائن ہم نے ایران کے سامنے رکھی ہے کہ آپ بھی جو ہیں اب اس میں آنے کی بھرپور کوشش کیجئے، ایران کی معیشت کی طرف۔ بہت بہت شکریہ فائز صاحب، میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، ایران کو بھی آگے بڑھنا ہوگا، ایران کو بھی وہ ذمہ داریاں لینی ہوں گی جو پاکستان نے جس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور دیگر تمام جو خطے کے ممالک ہیں ان کو بھی مل جل کر یہ جو معاملات ہیں اپنے یہ درست کرنا ہوں گے، اور وہ تمام قوتیں جو امن کے خلاف ہیں ان کے خلاف برسر پیکار ہو کر بنیان المرصوص بن کے آگے بڑھنا ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔